حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے بارے میں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے۔ پہلی بات، انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور احساس کرتا ہے تو اس میں عقیدے کی بہت ساری باتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر رہا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، گویا کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ تمام نعمتوں کا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، گویا کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کسی انسان کو، کسی مخلوق کو کوئی نعمت نہیں دے سکتا۔ اس لیے شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ سورہ قریش، جسے آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ مکہ والوں کو چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی، خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذی اطعمہم من جوع، وہ مالک، وہ پالنہار، وہ رب جو انہیں بھوک سے کھلاتا ہے، وہ آمنہم من خوف، اور ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، امن میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو
حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح مشہور آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور سمجھنا بہت آسان ہے، مجھے کوئی 1,00,000 روپیہ دے دے، مجھے بڑی ضرورت ہو 1,00,000 روپے کی، کوئی میرا سگا بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے عین ضرورت کے وقت، آپ سوچئے میں اس کا کتنا زیادہ شکر گزار رہوں گا، اس کو ہمیشہ شاید اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں، جب بھی ملے میں اس کا شکریہ ادا کروں، زبان سے نہ بھی کہہ پاؤں تو اس کا احترام میرے دل میں آ جائے گا۔ وہ آیا تو چائے پلا دو، بیٹھاؤ، آؤ بیٹھیے، کیونکہ آپ نے ضرورت کے وقت میری مدد کی تھی 1,00,000 روپے سے۔ تو یہ تو صرف 1,00,000 روپے کی بات ہے کہ ہم انسان 1,00,000 کی مدد کرتا ہے تو ہم اس کے بندے بے دام ہو جاتے ہیں، اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ 10,00,000 کر دے مثال کے طور پر، ہم اس کی کتنے زیادہ شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ذرا شمار تو کرو، گنو تو ذرا۔ نہیں تھے پیدا کیا، والدین دیے، جسم پہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، دیکھو، غور تو کرو، آنکھیں خرید کے دکھاؤ ذرا، کسی سے مانگ کے لو، کان کسی سے، دوست، کسی رشتہ دار سے، کسی بہت ہی جگری یار سے آنکھیں مانگ کے دیکھو، کان مانگ کے دیکھو، کڈنی مانگ کے دیکھو ذرا، اور بھی کوئی چیز، جسم کا کوئی حصہ مانگ کے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جسم بنایا، اس میں سینکڑوں قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھکے چھپے، کچھ ظاہر کچھ چھپے ہوئے اعضاء رکھے ہیں۔ ایک نس ٹس سے مس اور بس ہے نا، ایک نس ذرا سا کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے ڈاکٹر کہے گا، اس کو بتائے گا اس کی تفصیل، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن ایک نس آپ کے برین کو، آپ کے دماغ کو خراب کر سکتا، ایک نس کا خراب ہونا، آپ کے پیر کو، ایک نس کا خراب ہونا آپ کے پیر کو، آپ کو لنگڑا کر سکتا ہے۔ تفصیل کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہزارہ نعمتیں، کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، آدمی بول پا رہا ہے، سن پا رہا ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، کھانوں کی لذت لے پاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر زبان سے جو کھانے کی لذتوں کی قوت ہے، بٹس ہمارے جو زبان پر ہیں، وہ اگر وہ خراب ہو جائیں، لذتیں ان سے نہ حاصل ہو، تو انسان کو کھانے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا، صحیح عقیدے والا، توحید والا، صحابہ کرام کے منہج و سنتوں پر چلنے والا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکمیل کب ہوگی؟ جب ہم انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن انسان کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، صبح شام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہتا ہے لیکن ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ چھوٹی سی مصیبت آئی تو شکایت کے انبار لگا دیتا ہے۔ اور سب سے بری بات کیا ہوتی ہے جو ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت اس کے بندوں سے کی جائے۔ ارے اللہ نے ایسے کر دیا، ویسا کر دیا، میں تو بڑا نمازی تھا، میں تو لوگوں کی مدد کرتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، میں تو وہ کرتا تھا، میرے ساتھ زندگی میں پریشانی کیوں آ گئی؟ یہ سب سے سطحی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت بندوں سے کی جائے۔ آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ سے کیجیے،
اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکایت بندوں سے یہ کبھی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، سنن ترمذی کی مشہور حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو انسان آمنن فی سربہ، صبح ہو اٹھے تو اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ ہے، بمباری اس کے گھر پہ نہیں ہو رہی ہے، فساد اس کے علاقے میں نہیں ہے، رائٹس نہیں ہو رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی جانی مالی عزت آبرو کسی چیز کا کوئی خطرہ نہ ہو، نبی نے کہا کہ اگر کسی انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں یہ معاملہ ہے کہ امن کے ساتھ ہے، چین کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے، معافن فی جسدہ، اور جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات آپ سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں اور زیادہ اس پر بات ہوتی ہی رہتی ہے کہ آج بوڑھے تو چھوڑیے، ادھیڑ عمر تو چھوڑیے، نوجوانوں میں سے کوئی ایسا مل جائے جو بیمار نہ ہو تو غنیمت، معافن فی جسدہ، کوئی بیماری نہیں، ڈائبٹک نہیں ہے، وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہے، ہارٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کڈنی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، پیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بیماریاں اگر یہ نعمت مل جائے کہ، اور میں شاید اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہوگا کہ حدیثوں میں جب یہ آتا ہے نا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کریں، اور اس کی آگے بات آئے گی تھوڑی سی موقع رہا تو، کہ اگر یہ امن نعمت ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امن کو حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امن دیا ہے تو اس کی حفاظت کریں، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں کہ کیسے ہمارے محلے، علاقے، شہر، ملک میں امن و سکون، چین باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس تندرستی کی حفاظت کروں، میں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں، میں اسے محفوظ رکھنے کی، بچانے کی کوشش کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو کہا دوسری نعمت یہ، اس کے بعد فرمایا عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، کھانے کا ٹینشن نہیں ہے، صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات میں بھی کھانا ہے، آئندہ کی بھی امید ہے کھانا ملے گا، کھانے کا مسئلہ نہیں، بھوک مری نہیں ہے، کمائی ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر یہ تین چیزیں کسی انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، حیزت لہ الدنیا، گویا کہ دنیا اس کے قدموں پہ ڈال دی گئی، گویا کہ پوری دنیا کو اس کے قدموں پر جمع کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا اعتراف، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر، ایک دو جگہ نہیں، بہت سارے مقامات پر ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں ابھارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے پروردگار نے اعلان کیا ہے، اعلان کیا ہے رب کا، اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں کو بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب نہایت سخت ہے، عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ نحل آیت نمبر 114 میں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو روزی دی ہے حلال اور پاکیزہ روزی، اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میری شکر گزاری کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ آپ قرآنی آیات کو جمع کریں گے تو بہت زیادہ آیات جمع ہو جائیں گے، اور انبیاء کرام کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا تذکرہ جو آیا ہے اس میں بھی جگہ جگہ انبیاء کرام کو یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ جگہ جگہ لفظ شکر الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں شکر گزاری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم، نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی نے کہا اوصی کا یا معاذ، معاذ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے آخر میں سلام سے پہلے تشہد اخیر میں یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کروں، وہ شکری کا، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، وہ حسن عبادتی کا، اور تیری عبادتیں بہتر انداز میں ادا کر سکوں۔ نبی نے توجہ دلا کر اپنی محبت کا اظہار کر کے ایک صحابی کو کہا کہ ہر نماز میں دعا مانگو۔ کس بات کی دعا؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ نبی نے ایک منافق اور مومن میں ایک فرق بھی بتایا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے گھر میں، گاڑی میں، اپنے دکان میں، کہیں بھی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمد للہ۔ پیتا ہے تو بسم اللہ، کوئی کھاتا ہے تو بسم اللہ، پینے کھانے کے بعد الحمد للہ کم سے کم۔ اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے سکھایا کہ تم یہ دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق ملے۔ نبی نے خصوصی اہتمام کے ساتھ صحابی کو کہا کہ تم یہ دعا کرو، اس کی ضرورت ہے بندے کو۔ کفر کو کفر اسی لیے کہا جاتا ہے، کفر میں ناشکری کا پہلو ہے۔ جو کفر اصلی ہے، جو غیر مسلم کا کفر ہے، اس میں بھی ناشکری کا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دیں پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کر رہا ہے، وہ ناشکرہ ہے، اسی لیے وہ کافر ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ شکر گزار، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی چیز ہے کہ مومن اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اکڑتا نہیں اپنے پیسے پہ، اپنے منصب پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی طاقت پر، کسی بھی چیز پر وہ اکڑتا نہیں ہے، کیونکہ اکڑنا یہ دلالت کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ انسان ناشکرہ ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتا ہے کہ رب نے دیا ہے، ٹھیک ہے میں نے محنت کی ہے لیکن رب نے دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ میرا زور بازو نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، میری صلاحیتیں نہیں ہیں، میرا تجربہ نہیں ہے، بلکہ کتنے تجربے والے آپ لوگ جانتے ہیں، صرف اشارہ مقصود ہے، کتنے تجربے والے، کتنی عقل والے، کتنی ڈگریوں والے دنیا میں ناکام ہیں، کچھ نہیں کر سکے، اور کتنے کم عقل والے، کم تجربے والے، کم ڈگریوں والے دنیاوی پیمانے کے لحاظ سے کتنے آگے بڑھے۔ بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔
کہیں بھی اپنی طرف سے انا نہ آئے، اکڑ نہ آئے۔ اللہ کتنی بھی دولت دے، کوئی کتنی بھی عزت دے، کچھ بھی دے، لیکن ہمیشہ انسان انکساری، عاجزی دکھائے کہ رب کا دیا ہوا ہے۔ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، میرا کیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف کہ شکر گزاری کرنا کیسے ہے، کیسے کریں گے ہم شکر گزاری۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اس کے دل میں بات ہونی چاہیے۔ اصل اعتبار دل کا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بندے کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ نعمت ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیشہ دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہے اس کا ذکر کرو، اس کو ذہن و دماغ میں گھماؤ پھراؤ، ہمیشہ تمہارے ذہن پر وہ چیز طاری رہنی چاہیے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے علاوہ کوئی ہے خالق جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ فانا توفکون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے؟ تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ دوسری چیز، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے، فخر کے لیے نہیں، مباحات کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت غلط چیز ہم کرتے ہیں کہ کاروبار کی حالت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، نوکری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے کہ کیسا کاروبار، کیسا چل رہا؟ نہیں، بڑے پریشان ہیں۔ غلط بات ہے، کم سے کم جیسا ہے ویسا تو بتاؤ۔ اللہ نے بہت نعمتوں میں رکھا ہے، بہت کچھ دیا ہے، تو بہت سارے لوگ کبھی کوئی چندہ مانگنے آ گیا، کبھی کوئی دوست پتہ ہے کہ ابھی قرضہ مانگ لے گا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپاتے ہیں، اس میں جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بڑا کاروبار بڑا ڈاؤن چل رہا ہے، نہیں نوکری تو پریشان ہے، ہمارے آفس میں حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو ہاں ملا ہے، دیا ہے اللہ نے، زبان سے کہے آدمی کہ ہاں اللہ نے دیا ہے، ماشاءاللہ خوش ہیں، اچھی کمائی ہو رہی ہے، اچھے سے زندگی گزر رہی ہے۔ وہ ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ آپ جانتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنی بہو سے ملاقات کی، پہلے پوچھا کیسی حالت کیسی ہے، تو شکایت کی، خلاصہ کی شکایت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب آئیں گے تمہارے شوہر کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ تو آئے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں کیونکہ تم نے ناشکری کا اظہار کیا۔ دوبارہ آئے، سیم وہی قصہ، دوسری بہو، اس سے پوچھا حالات کیسے ہیں گھر کے، تو اس نے بہو نے کہا الحمدللہ بہت اچھے سے مزے میں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب آئیں گے بیٹے تو کہنا، اسماعیل سے کہنا کہ اپنے چوکھٹے کو باقی رکھیں، چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ آئے، بتایا، تو کہا کہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم کو میں اپنی شادی میں باقی رکھوں، اپنی نکاح میں باقی رکھوں۔ تو یہ مزاج یہ ہونا چاہیے، انسان کہے کہ ہاں مجھے اللہ نے دیا ہے، جہاں ایسا موقع آئے، فخر کے لیے نہیں، کسی کی تحقیر کے لیے نہیں، لیکن جہاں موقع آئے زبان سے آدمی کہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے اور فیحمدہ علیہ، اور الحمدللہ کہتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے۔ کہو زبان سے کہ الحمدللہ، آج کوئی ڈیل ہو گئی، الحمدللہ۔ بچوں کے زبان پہ اس کو جاری کرانا، چاہے وہ آپ عربی میں بولیں چاہے اردو میں بولیں۔ بچہ پاس ہوا کسی کمپٹیشن میں، اس کا نمبر آ گیا، بچہ آ کے خوشی میں بتا رہا، بچی خوشی میں بتا رہی، آپ اس سے کہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، کہو الحمدللہ۔
سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ نے ہمیں تمہیں یہ نعمت دی ہے, اللہ نے تمہیں یہ کامیابی دی ہے اس کمپٹیشن میں, اس ایگزام میں. تو یہ بچے کو بھی اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنانا کہ زبان سے شکریہ ادا کیا جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا الحمدللہ کا لفظ, جو آپ انشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. آدمی صبح اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے, اس میں تعریف شکریہ اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ زندگی دی, نئی زندگی دی, نئی صبح دی ہے. ہو سکتا ہے کہ نیند میں موت آ جاتی. اسی طرح انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا. آدمی بولے منہ سے, یہ منہ سے بولنا ہے, صرف دل میں نہیں رکھنا ہے, منہ سے بولنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرنا ہے زبان سے. اسی طرح انسان کپڑا پہنے تو کیا دعا پڑھتا؟ الحمدللہ الذی کسوتنی ھذا الثوب رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. انسان جب کسی سواری پر سوار ہو تو اس کی دعا میں پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ نے سواری دی ہے, کار دی ہے, کوئی بھی سواری دی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف, اس کا شکریہ. انسان کو چھینک آئے تو کیا کہے؟ الحمدللہ. کیونکہ چھینک ایک فطری جو ہے عمل ہے, وہ نہیں ہوگا تو انسان میں بیماریاں پیدا ہو سکتی. جیسے بچہ اگر پیدا ہو اور بولے نہ, چیخے نہ, تو وہ اب نارمل ہو سکتا ہے. اسی طرح چیخ اگر گھٹ جائے, اندر رہ جائے, تو انسان کو کوئی تکلیف ہو سکتی. اسی لیے سکھایا گیا الحمدللہ. چھینک آئے تو انسان کہے الحمدللہ. تو شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے شکر گزاری کی جائے. شکر گزاری کی تیسری بات یہ ہے, تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے. اللہ نے اعضاء کہی, یہ کہی جو کچھ دیا ہے, چاہے وہ جسم کی شکل میں ہو یا کسی اور نعمت کی شکل میں. اللہ نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں اس کا عملی شکریہ کیا ہے؟ دو باتیں. عملی شکریہ یہ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے, انسان اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرے. آنکھ دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے, اچھی چیز دیکھے گا, کام کی چیز دیکھے گا. کان دیے ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, قرآن کی آیتیں سنے گا, اچھی باتیں, تقریریں سنے گا. غلط بات کی بات آگے آ رہی ہے, اچھی باتیں سنے گا. اللہ نے ہاتھ دیا, اس کا صحیح استعمال کرے گا. اللہ نے پیر دیا, اس کا صحیح استعمال کرے گا. زبان دی, اس کا صحیح استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے گا. اللہ نے دولت دی ہے, اس کو صحیح استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرے گا. ہر نعمت کے بارے میں عملی اور حقیقی شکریہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, اس کی بندگی میں, اس کی فرما برداری میں استعمال کرے. یہ نہیں کہ آدمی کہے الحمدللہ صبح کھاتے پیتے چلتے بیٹھتے, لیکن باقی جو ہے اس کا اللہ نے جو نعمت دی ہے, جو دولت دی ہے, جو جسم دیا ہے, جو بھی نعمت دی اس کا غلط استعمال کرے, تو وہ جھوٹا شکریہ ہے. وہ صرف زبانی شکریہ جو زبان تک ہے بس. دلیل کیا ہے؟ ہمارے شکر گزار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم عملی اعتبار سے, پریکٹیکل طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, چاہے جسم کی شکل میں, چاہے دولت کی شکل میں, یا کسی بھی شکل میں, اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال کرے. اسی میں دوسری بات یہ جوڑنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. یہ اس کا شکریہ ہے. کان سے بری چیز نہیں سنیں گے, آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھیں گے, زبان سے بری باتیں نہیں کہیں گے, ہاتھ سے کوئی برا کام نہیں کریں گے, پیر کسی بری جگہ پہ نہیں لے جائیں گے, جو کچھ دولت کا غلط استعمال نہیں کریں گے, حرام کاموں میں دولت کا استعمال نہیں کریں گے. جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے, کسی بھی منصب کا, کسی بھی دولت کا, کسی بھی نعمت کا غلط استعمال نہیں کریں گے. یہ ہے عملی شکریہ کسی بھی نعمت کا جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے جو شکریہ ادا ہوتا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں سرسری طور پر. ایک تو انسان واجبات ادا کرے, فرض نمازیں پڑھے, فرض روزہ رکھے,
فرض زکوٰۃ دے، حج فرض ہو گیا، عمرہ فرض ہو گیا، وہ کر کے آئے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے تو مزید شکر گزاری یہ ہے کہ مستحب چیزیں کرے، نفلی عبادتیں ادا کرے، نفلی نمازیں پڑھے، نفلی روزے رکھے، صدقات و خیرات، نفلی صدقات و خیرات کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازیں پڑھتے تھے حتیٰ تتفتر رجلاہ، آپ کھڑے ہو کر اتنی لمبی لمبی نمازیں جو ہم تصور بھی آج نہیں کر سکتے، کہ کھڑے رہنے سے پیر پھٹ جائے، انسان سوچ سکتا ہے آج کتنا متقی پرہیزگار ہو، لیکن یہ سوچے کہ تہجد میں کھڑے رہے، اتنا لمبا کھڑا رہے کہ انسان کھڑے رہنے سے اس کا پیر پھٹ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ نبی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کروں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے تاج نبوت میرے سر پہ رکھا ہے، جنت کا دروازہ میرے پکار پہ کھولا جائے گا، میری شفاعت پر حساب و کتاب کی شروعات ہوگی، ہزاروں فضائل، ہزاروں مناقب نبی کے ہیں۔ نبی نے اشارہ کیا اسی طرف، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بھی شکر گزاری نہ کروں؟ تو یہ نبی کا معمول تھا، عملی طور پر شکر گزاری ہم کتنی کرتے ہیں؟ عام طور پر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا زیادہ چیزیں ملتی جاتی ہیں، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ شہرت کی شکل میں ہو، چاہے وہ منصب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، جتنی زیادہ چیزیں ملتی جاتی ہیں عموماً وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ سب کی بات نہیں ہے، لیکن مال کا فتنہ، منصب کا فتنہ، شہرت کا فتنہ انسان کے لیے بہت بڑا ہے، بہت خطرناک ہے، اتنا اس کو مصروف کر دیتا ہے، اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا موقع اور وقت نہیں مل پاتا کبھی۔ تو ہمیں توازن سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور چند باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے۔ ایک بات جو سرسری آئی ہے لیکن اس کو دوبارہ، اگر اللہ تعالیٰ نعمت دے تو انسان کنجوسی سے کام نہ لے، بخالت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خرچ کرے، اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، قریبی رشتہ داروں پر، دوستوں پر، جہاں تک جتنی اللہ نے دولت دی ہے، کنجوسی سے کام نہ لے۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے، کہ دیکھے کہ تم دولت والے ہو۔ یہ غلط نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو کار اچھی ہوگی، اچھی بات ہے، گھر اچھا ہوگا، کپڑا اچھا ہوگا، اور بھی چیزیں، ضروریات کی چیزیں ہماری اچھی ہوں گی، یہ غلط نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ بندے پر نعمتوں کا اثر ظاہر ہو، اس کی زندگی میں نعمت دکھے، اس کے بچے لگے کہ ہاں یہ کروڑ پتی کے بچے، غلط نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اچھی گاڑی میں چلتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، کپڑا اچھا پہنتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، لیکن دو باتیں صرف نہیں رہنی ہیں جو آپ نے دوسری حدیث میں آپ جانتے ہیں کہ کبر کیا ہے، وہی کبر سے بچنا ہے۔ کبر کیا ہے اصل اس کو سمجھ جائیے، باقی سب صحیح ہے۔ کبر کیا ہے، نبی نے جو وضاحت کی ہے دوسری حدیث میں کہ کبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، غرور یہ ہے، دولت آنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد یا کسی بھی چیز کے ملنے کے بعد کہ انسان اس دولت کی وجہ سے کسی دوسرے کو کمتر سمجھے، کسی کی تحقیر کرے، کسی کی بے عزتی کرے،
کار میری ہے، تفصیل کا وقت نہیں، لیکن کار میری ٹکرا گیا، میں بائک والے سے، غلطی میری ہے لیکن میں اتر کے، چونکہ میری کار جو ہے 2 کروڑ کی ہے تو میں اتر کے بائک والے کو مار رہا ہوں، یہ ہے کبر اصل میں، جبکہ غلطی میری ہے، یہ کبر ہے اصل میں۔ اس 1 کروڑ کی 50 لاکھ کی کار میں چلنا کبر نہیں ہے، لیکن اس کار میں چلنے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کی بے عزتی کرنا ان کی غربت کی بنیاد پر، یہ ہے کبر۔ اور دوسری علامت نبی نے کیا بتائی کہ انسان، کبر کیا ہے کہ انسان حق بات کا انکار کر دے۔ جو میں نے مثال دی اس میں بھی وہ بات آتی ہے، چاہے وہ حق بات دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ اب بہت سارے جو ہے سیٹھ حضرات ہوتے ہیں، مطلب کوئی تنقید مقصود نہیں، بہت سارے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں، عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی شادی میں نہیں کرنا چاہیے، سنت کی مخالفت ہے یہ، لیکن نہیں، چونکہ پیسہ زیادہ ہے تو اس لیے عالم کی بات نہیں مانی۔ تو اگر دولت کی وجہ سے شریعت کی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ ہے کبر اصل میں۔ کتاب و سنت کی بات ٹھکرا رہے ہیں، نہیں قبول کر رہے ہیں کیونکہ دولت مند ہیں، کیونکہ کوئی سیاسی لیڈر ہیں، کوئی شہرت ہے، کوئی طاقت، کوئی بھی چیز، کوئی بڑی نعمت، تو اصل میں کبر یہ ہے۔ بہرحال تو شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کنجوسی سے کام نہ لے۔ ایک شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی دولت کو، جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کرے، زیادہ سے زیادہ دے۔ ایک مشہور آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، 700 ہو گئے، یعنی آپ 1 روپیہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 700 روپے کا بدلہ دے گا قیامت میں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر صبح، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ ہر صبح 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں، ہر صبح۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دے، جو خرچ کر رہا ہے اسے اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ تعالیٰ جو خرچ نہیں کر رہا ہے، جو روکے ہوئے ہے، نیکی کے راستوں میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، تلف، تباہ و برباد کر دے۔ ایک اور حدیث سرسری طور پر صحیح مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کے پاس آیا، نبی پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر، کہ مال و دولت میں مقابلہ آرائی نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا، اور بھی چیزیں۔ نبی نے اس کے بعد فرمایا یقول ابن آدم، غور سے سنیے، نبی نے کہا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، اصل مال وہی ہے جو زندگی میں کمائے اور کھا لیے۔ او لبستا فابلیتا، آپ نے پہن لیا اچھا لباس، ختم کر دیا مال، آپ کا مال وہی ہے۔ او تصدقتا فامضیتا، یا آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اس کو آگے بڑھا دیا، جس کا بدلہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد انسان کو ملے گا۔ یہی اصل میں انسان کا مال ہے، باقی تو بیٹے کھا جائیں گے، بچے اور ورثہ کھا جائیں گے۔ اور ایسی ایسی صورتحال دیکھنے میں ملتی ہے کہ ابھی ابا کا انتقال نہیں ہوا ہے اور ابا کو رلایا جا رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، دولت کی کیا، پوری زندگی کمائے، 20 سال 30 سال 40 50 60 سال بچوں کے لیے بنائے، آخر میں ایسا لگتا ہے کہ صرف انسان کو صرف دولت سے محبت ہے بس، اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اسی لیے ہوشیار وہ ہے جو کمائے اور کھائے، اس میں کنجوسی نہ کرے، کمائے اور پہنے،
جائز طریقے سے، اعتدال کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے اس لیے ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، بلکہ سرسری ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں کہ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ انسان اسراف اور تبذیر نہ کرے۔ اسراف مطلب یہ کہ جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچہ کرنا، یہ بھی منع ہے، اور تبذیر کا مطلب حرام چیزوں میں خرچہ کرنا، یہ بھی منع ہے، دونوں چیزیں منع ہیں۔ اسی طرح نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی حفاظت کرے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اشارہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ نے دولت دی ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے دولت کو میں باقی رکھوں، دولت کی حفاظت کروں اور دولت کو بڑھاؤں۔ اللہ نے صحت دی ہے تو میں صحت کو باقی رکھوں، اس کو بڑھاؤں۔ اللہ نے عزت دی ہے تو عزت کو باقی رکھوں، اس کو بڑھاؤں۔ اللہ نے جائز شہرت دی ہے، شہرت کو باقی رکھوں، اس کو بڑھاؤں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کو باقی رکھوں، اس کو آگے بڑھاؤں۔ یہ بھی نعمت کا شکریہ کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو رائگاں نہ کیا جائے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو، جس ذات کو اس نعمت کے ملنے کا ذریعہ بنایا ہے، انسان اس کا بھی شکر گزار ہو۔ نبی کی مشہور حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو اساتذہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بڑے بھائی نے اس کی زندگی میں بہتری کی ہے، اسے اس کی مدد کی ہے، تو اگر بڑے بھائی کا شکریہ نہیں ادا کر رہا تو وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ۔ کسی پارٹنر نے آپ کو سنبھالا ہے، آپ کی مدد کی، آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں مدد کی کسی بھی طریقے سے، اور آپ اس بندے کا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں ہیں۔ تو نعمت کی شکر گزاری کا ایک پہلو یہ بھی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے سے، جس ذات کے ذریعے، جس انسان کے ذریعے وہ نعمت دی ہے، انسان اس کی بھی شکر گزاری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔